یہ خاموشی مجرمانہ نہیں تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ ان کے اپنے مکتب فکر کے بڑے علماء ان کے اوپر کوئی فتویٰ دیں، کیونکہ وہ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ہر کرنٹ افیئر کے اوپر ان کے فتوے آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو مسٹربیشن کے حوالے سے، مشتزنی کے حوالے سے گفتگو کی، جس پہ میں نے ایک علمی ویڈیو ریکارڈ کروائی ان کے علمی رد کے اوپر، تو اس حوالے سے بھی فتویٰ دیوبندیوں کے مفتیاء کی طرف سے آ چکا ہے کہ جی یہ بالکل ان کا فتویٰ غلط ہے اور مسٹربیشن جو ہے اسلام میں حرام ہے۔ اس لیے کہ وہ ان کے اپنے فرقے کا نہیں تھا نا، دوسرے فرقے کا تھا بندہ۔ اپنے فرقے کے علماء کی جو بیہودہ لطیفوں والی ویڈیوز عام ہیں، بچوں کے موبائلوں کے اندر ہیں، جس سے کوئی اسلامی درس نہیں کسی کو مل رہا، اور یہ بھی نہ سمجھیے گا ان کے بڑے علماء کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن وہ مزہ لوٹ رہے ہیں اس کا کہ چلو بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو بدنام ہو کے وہ نام کما رہے ہیں اپنے فرقے کا۔ لیکن چونکہ اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، اس لیے میں اب اس کو ایڈریس بھی کر دیتا ہوں کہ یہ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ اب وہ جو ان کی میمز ہیں یا روسٹنگ ویڈیوز ہیں، میں ان ویڈیوز میں جو کچھ انہوں نے ڈسکس کیا ہے، میرے اندر تو اس طرح کی جرت نہیں ہے کہ میں اس طرح کے الفاظ اپنی زبان پہ لاؤں یا وہ لطیفے آپ کو سناؤں۔ میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی نہیں تھا پتہ، یہ تو کچھ دن پہلے حسن بھائی نے مجھے کچھ ویڈیوز دکھائی ہیں، اور وہ بھی انہوں نے کہا یہ ایک بار دیکھیں تو صحیح۔ میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ اس لیول تک کوئی بندہ گر سکتا ہے۔ اس سیمپل کے طور پہ جو مجھے کوئی 2-4 باتیں یاد ہیں، میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں، آپ خود وہ ویڈیوز کئی لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار یہ والی ویڈیوز تو تھیں واقعی۔ ایک ان کی وہ جو گدھے والی ویڈیو ہے کہ ایک بندے کا گدھا جو ہے وہ سست ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ حکیم سے جا کے دوائی لیتے ہیں، تو وہ اب آپ آگے دیکھ لیجیے، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتہ ہے اس نے کیا بیان کیا اس کے اندر۔ اسی طریقے سے وہ نرسوں والی ویڈیو، اور نرسوں والا ایک لطیفہ انہوں نے سنایا ہے۔ اسی طریقے سے وہ حوروں والا ایک لطیفہ سنایا انہوں نے۔ اب میں اشارتاً بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یعنی اگر میں بھی سناؤں گا تو پھر میں بھی اسی جرم کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اور میں بھی ایک ٹھٹا مذاق بنانے والی بات ہے نا۔ اسی طریقے سے با ادب بچے پیدا ہوں، اس کے لیے ایک انہوں نے دوائی تجویز کی تھی، اور اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ تو ایک عام جو سٹیج ڈرامے والا کوئی ایکٹر ہے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اس پر بھی ترا وہ لطیفہ، ان کا جو لطیفہ کیا، وہ انہوں نے ایک سلوگن کے طور پر اور ایک دعوے کے طور پر بات کی کہ جی اگر کوئی بیوہ کے ساتھ شادی کرتا ہے تو میں اس کی دوسری شادی جو ہے وہ 16 سال کی لڑکی کے ساتھ کرواؤں گا، اور 16 سال کی نہ ملی تو 8 سال کی 2، نہیں تو 4 سال کی 4۔ یہ الفاظ ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پہلے تو میں علمی پھکی دوں گا کہ جس کی ایک ہو چکی ہے اس کو 4 کیسے اور کروا دیں گے، 4 سال کی 5 ہوگی شادیاں پھر تو۔ اور دوسرا یہ 4 سال کی شادیاں 4 سال کی بچیوں کے ساتھ کروانا، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ اور یہ کس آیت اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ علماء جو ہیں ممبروں پر لوگوں کو یہ کہیں گے 4 سال کی 4 بچیوں کے ساتھ میں شادی کرواؤں گا، اور وہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے جو ہے لوگ وہ ہنس رہے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نا، اسپیسیفکلی یہ والا جو میں نے آخر میں بیان کیا، یہ شاعر اللہ کی تکریم والا ایشو بن جاتا ہے پھر اس میں۔ ظاہر شادی ایک سنت ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور 4 بیویوں کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، حکم نہیں سر، اجازت ہے۔ حکم یہ ہے کہ ایک ہی کرو اگر خدشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ میرا پچھلے دنوں اس پہ کلپ بھی آ گیا۔ دین کے کسی مسئلے کا مذاق اس طرح ممبر پر اڑانا، ان کی یہ ویڈیو آپ کسی بھی ذمہ دار حنفی عالم کے پاس لے جائیں، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں، اور مجھے ان سے فتویٰ لے دیں کہ وہ اس ویڈیو کے اوپر یہ کہہ دیں کہ یہ بالکل درست ہوا ہے،
ایون وہ یہ بھی نہیں کہیں گے صرف کہ یہ غلط ہے، بلکہ کہیں گے کہ اس پہ شرعی توبہ واجب ہے، کیونکہ اس نے اسلام کا مذاق اڑایا. اور توبہ جب ہوگی پھر تجدید نکاح بھی ہوگا. انہوں نے جتنے بھی نکاح کیے نا ان کی تجدید کرنی پڑے گی، اور اگر کہیں بیعت کی ہے تو تجدید بیعت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ شریعت کے ایک مسئلے کا مذاق اڑایا نا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی منافقین کے حوالے سے بات کی. ان کو تو خیر میں منافق نہیں سمجھتا، لیکن عمل منافقوں والا ہے، اعتقادی منافق تو نہیں. سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافقین نے اہل ایمان کا مذاق اڑایا تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 65 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اگر تم ان سے پوچھو یہ جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف کھیل کود اور تفریح کے طور پر یہ بات کر رہے تھے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ دی ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ کنتم تستہزئون. کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول اور قرآن ہی رہ گیا کہ اس کا مذاق تم اڑاؤ. 8 سال کی 2 اور 4 سال کی 4، یہ وہی بات ہے. اب فتویٰ سنیں اللہ کی طرف سے، لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، چونکہ تم نے اللہ کی آیات کا، دین کا مذاق اڑایا. تو ظاہر ہم جب کسی چیز کو کنسیڈر کریں گے تو کتاب و سنت سے دلائل پیش کریں گے نا. پھر سورہ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو ممبر رسول سے اس طرح کی بے حیائی پہ مبنی باتیں کرتے ہیں. آیت نمبر 19 کے اندر ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ فحاشی پھیل جائے اہل ایمان کے درمیان. لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. بڑا عذاب نہیں، دردناک. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں عذاب آپ دیکھ لیں کہ یہ بندہ جس نے اپنا سٹارٹ اپ ایک دیوبندی فرقے کے مبلغ کے طور پر لیا تھا، اب نوجوان نسل میں یہ ایک آپ سمجھ لیں مزاحیہ لطیفے سنانے والے عالم دین کے طور پر ہو رہا ہے. اس سے کوئی دین کا علم نہیں لوگ حاصل کر رہے، اور جناب پیجز بنائے مرشد کے نام سے، مذاق. تو دنیا کی رسوائی تو دیکھ لیے، آخرت کس سے بچنا ہے؟ توبہ کر لیں. دنیا اور آخرت میں عذاب ہے دردناک. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہی والی بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. 8 سال کی 2 اور 4 سال کی 4. میں کہتا ہوں کہ یار یہ اس طرح کی مشہوری سے پہلے تو انسان ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں مر جائے تو بہتر ہے. یہ کون سی مشہوری ہے؟ یہ تو بدنامی ہے. اور یہ تو دیوبندی فرقے کو خود دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسا مفتی لانچ کیا ہے جو ان کے اپنے فرقے کے اوپر خودکش حملہ آور بنا ہوا ہے. اس حوالے سے چلیں ایک آدھ ویڈیو ہوتی تو میں کہتا یہ تو سر درجنوں میں ہے. میں مزاح کے خلاف نہیں ہوں، مزاح سنت ہے، لیکن یہ والا مزاح نہیں. میری تو الگ سے ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کہ وہ مزاح کس لیول کا ہونا چاہیے جس کی اسلام میں اجازت ہے. یہ تو مزاح تو ہو ہی نہیں رہا، یہ تو دین کا الٹا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو بہت کریٹیکل ایشو ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان اللہ کی رضا کا ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. لیکن بعض اوقات وہ اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی کا ایسا جملہ نکال دیتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جتنا فاصلہ ہے مشرق و مغرب کے درمیان. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین.
تو اب اس طرح کے آپ کلمات نکال رہے ہیں تو ہم آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، پھر یہ نہ ہو کہ ان کے فالورز کہہ دیں کہ جی کوئی جہنمی ہونے کا یا فتویٰ لگا دیے. نہیں، ہمارا کام صرف قرآن حکیم کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث بتا کے آپ کو وارن کرنا ہے کہ آپ جس راستے پر چل پڑے ہیں نا، یہ راستہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. 3 دفعہ ہلاکت کا ذکر کیا، 1 دفعہ سٹارٹ میں، 2 دفعہ اینڈ پہ. تو اب ذرا یہ دیکھ لیں یہ کہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں. یعنی کہ یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایک نومولود بچے نے کسی نرس کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا ہو، تو یہ بیان کر رہے ہیں. ایک جھوٹا واقعہ بیان کیا ہے نا، کس لیے؟ کہ تاکہ لوگ ہنسیں. یہ واقعہ کہیں پر ہوا ہے کہ کوئی ڈاکٹروں نے ایسی ویکسین یا دوائی ایجاد کر لی ہو کہ جو کسی عورت کو پلائی جائے تو اس سے جو بچے پیدا ہوں وہ با ادب ہوں اور وہ پیدائش سے پہلے ہی اپنا ادب شو کرنا شروع کر دیں، جو انہوں نے لطیفے میں بیان کیا. تو یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس قسم کے جھوٹ بولنا، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ دین کو تختہ مشق بنائیں. ٹھیک ہے، پھر آپ یا تو ممبر رسول کو چھوڑ دیں، آپ ویسے آ جائیں اسٹیج ڈرامے کرنے شروع کر دیں. ظاہر ہے ممبر رسول پہ آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو اس سے دین کی خدمت، اس سے تو خاموشی آپ کی بہتر تھی. خاموش رہتے نا وہ زیادہ بہتری ہوتی. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 داڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان، یعنی زبان اور شرمگاہ. اب یہ جملہ تو بڑا چھوٹا سا ہے لیکن اس پہ عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. دوسری طرف اگر ہم ان کے بزرگوں کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بزرگوں کے بارے میں زبان کھولتا ہے. آپ تو دین کا مذاق ممبر کے اوپر اڑا رہے ہیں. ہم تو ان بزرگوں کو عوام الناس کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے گستاخانہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھی. ہمارا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں تھا. آپ تو ڈائریکٹ دین کو ہی جو ہے وہ تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں اپنے لطیفوں کے اندر، اور ممبر سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ کوئی بندہ تو وہ دیکھے گا جناب بندے نے پگڑی رکھی ہوئی ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو چلو میں دین کی بات سن لوں گا، اور آگے سننے کو اس قسم کے لطیفے ملیں. اور اس لیول تک کہ آپ شعار اسلام کا مذاق اڑائیں کہ جی میں 8 سال کی 2 نہیں تو 4 سال کی 4 کروا دوں گا، اور اس کے بعد آپ دانت نکالنا شروع کر دیں. تو آپ کی کہاں تک ہم تعویل قبول کریں؟ اور اس میں صرف ان کا قصور نہیں ہے، ان تمام علماء کا قصور ہے جن تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں اور جو فتویٰ دینے کے اہل بھی ہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے مفتی اور مفتی اعظم لگاتے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور اس بندے سے اعلانیہ رجوع نہیں کروایا. اور صرف اعلانیہ رجوع نہیں کروائیں گے، اس شخص کو مطلب اس پہ فتویٰ دیں گے کہ اس نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ اسلام کے منافی ہیں، اور اب یہ تجدید نکاح بھی کرے، اور بیعت ہے تو تجدید بیعت بھی کرے. شرعی فتویٰ تو پھر یہی ہوتا ہے. یعنی وہ میں ظاہر ہے بیعت کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی بیعت کو یعنی ان کی والی بیعت کو صحیح سمجھتا ہوں، یعنی ان کی جو اپنے فقہ کے اندر جو یہ چیزیں تعلیم کرتے ہیں نا اس کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں. تو ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ہم صرف کتابوں کی طرف آپ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ ہیں، اپنی اصلاح کر لیں، ادروائز آپ مارے گئے. اینڈ پہ میں مفتی صاحب سے بھی اور ان کے فالوور سے بھی معذرت کروں گا کہ میرا کوئی مقصد کسی کو ڈی فیم کرنا نہیں تھا. ایک شرعی مسئلہ تھا جو مجھ سے ڈسکس ہوا، اس کا میں نے بتایا کہ آپ نے یہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ توبہ اپنی ریکارڈ کروائیں. مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے، واللہ قطعاً بدنام کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر بدنام کرنا مقصد ہوتا تو میں تو سیدھا فتوے سے سٹارٹ کر کے، تو جس طرح آپ کے علماء کی آپس میں لینگویج ہے، جس طرح کی لینگویج اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے بارے میں استعمال کی ہے، اور جس طرح کی جواباً المحند علی المفند کے اندر دیوبندیوں نے، خلیل احمد سہارنپوری نے
اعلیٰ حضرت اور ان کے فالوورز کے لیے استعمال کیے، میں نے تو اس طرح کی کوئی زبان استعمال بھی نہیں کی. جو آپ کے بزرگوں کی زبان ہے. یہی مولانا صاحب مفتی صاحب کہتے تھے نا کہ جی وہ خام خواہ انجینئر اختلافات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمارے بزرگ تو آپس میں ان کے فروئی اختلافات تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، صدیوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں. تو میں نے اس پہ کہا تھا نا، مزہ ہے نا، کدے کدار بول لینی چاہیے نا، اس طرح نہیں ہے. دھوکہ دینا بند کریں. پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے، شیر و شکار تھے.